السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم آپ سے شیئر کریں گے حدیث کی کتاب بخاری شریف کی ایک حدیث کے ذریعے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ جس کو 1000 دینار ضرورت تھے۔ وہ شخص سمندر پار کسی صاحب حیثیت شخص کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور 1000 دینار اس سے طلب کیے۔ اس صاحب حیثیت شخص نے کہا کہ میں تمہیں 1000 دینار تو دے سکتا ہوں، لیکن اپنا کوئی گواہ تو پیش کرو، کون ہے تمہارا گواہ؟ اس بنی اسرائیل کے شخص نے جواب دیا، کفا باللہ شہیدہ، میرے اور آپ کے درمیان ہمارا اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ پھر اس مالدار شخص نے کہا، اچھا پھر کوئی کفیل یا ذمہ دار تو مقرر کرو کہ میں اگر تم نہ دو تو پھر کفیل سے وصول کر لوں۔ تو اس بنی اسرائیل کے شخص نے جواب دیا، کفا باللہ کفیلا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل کافی ہے۔ اس مالدار شخص نے کہا، آپ یہ باتیں تو سچ کہہ رہے ہیں، لہٰذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے کہ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ اپنا قرض ادا کر دیں گے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بنی اسرائیل کا شخص 1000 دینار لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچا اور ان سے اپنی ضروریات پوری کی۔ جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے یہاں پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا اور سمندر کے پاس پہنچ کر کشتیاں تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بھی اس کو کشتی ایسی نہ ملی جس میں وہ بیٹھ کر سمندر پار کر سکے۔ اسے یہ خوف ہونے لگا کہ اگر میں نے قرضہ خدا نخواستہ ادا نہ کیا وقت سے پہلے تو مدت نہ پوری ہو جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری نہیں ملی۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک بڑی لکڑی لی اور اس میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار اور ایک پرچی رکھی۔ پرچی کے اندر اس نے لکھا، اے سمندر، میرا قرض ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنا قرض تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں 1000 دینار اور پرچی رکھ کر اس کو اوپر سے بند کر دیا۔ اس کے بعد اس لکڑی کو سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا کہ لے اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میرے قرضہ کے ادا کرنے میں یہ سمندر حائل ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے۔ اور دوسری طرف جب قرض کی مدت پوری ہونے والی تھی تو وہ مالدار شخص قرضہ اپنا واپس لینے کے لیے سمندر کے پاس پہنچا اور یہ بھی چاہتا تھا کہ میں سمندر پار کر کے دوسری جانب جاؤں، لیکن اسے بھی کوئی کشتی اتفاق سے نہ مل سکی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی بہتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہے۔ جب وہ لکڑی سمندر کے کنارے پہنچی تو اس نے اس ارادے سے لکڑی کو اٹھا لیا کہ گھر میں عورتیں کھانے پکانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کر لیں گی، لیکن جب گھر جا کر اس کو توڑا تو اس کے اندر سے 1000 دینار اور وہ پرچی ملی۔ وہ صاحب حیثیت یہ معاملہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بنی اسرائیل کا شخص جس نے قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ واپس کرنے کے لیے اس صاحب حیثیت کے پاس آیا اور اسے کہا کہ اپنا 1000 دینار مجھ سے لے لو۔ تو اس نے اس کو تمام واقعہ سنایا کہ کس طرح میں نے آپ کا بھیجا ہوا 1000 دینار وصول کر لیا ہے۔ اس پر ان دونوں شخص نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور دونوں کا ایمان مضبوط ہوا۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سمندر اور درختوں کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنی میں محبت رکھتا ہے۔ اس کو قرآن کریم میں کے اندر یحببکم اللہ سے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے پاس غیبی مدد اس لیے پہنچی کہ اللہ سے محبت رکھتے تھے، اس لیے کہ امانت کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ پیارے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث کو سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔